بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا، اور وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ذوالکفل کون تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ کیا وہ نبی تھے یا پھر اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے؟ یہ تمام تر تفصیلات ہم آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، بڑے بڑے انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد ذوالکفل کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے، جس سے ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے، اور مشہور بھی اسی طرح ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نیک اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ لیکن علامہ ابن جریر نے ان کے متعلق توفق کیا ہے، اور ابن جریر اور ابو نجی نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے معاملات نمٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اور ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کفایت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا ہے کہ یس کمزور ہو گئے تو سوچنے لگے کہ میں ایک آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دوں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیسے ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اس کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ میں اس شخص کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جو روزے رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ تو لوگوں کے مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظروں میں حقیر سا نظر آتا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا، تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور کسی پر ناراض تو نہیں ہوتا؟ کہنے لگا، نہیں۔ لیکن اس دن اس کو واپس کر دیا گیا۔ پھر اگلے دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہی سوال دوبارہ دہرایا تو سب خاموش رہے۔ پھر وہی آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ بس آپ نے اسے خلیفہ نامزد کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے کرندوں کو ذمہ داری دی کہ فلاں بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن جب اپنا ہر طرح کا زور لگا کر عاجز آ گئے اور کچھ نہ بن سکا تو ابلیس نے کہا، تم چھوڑو، یہ کام میں خود کرتا ہوں۔ وہ اس کے پاس ایک بوڑھے فقیر کی صورت میں آیا، جس وقت کہ آپ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بستر پر آئے، اور وہ آرام صرف اسی وقت کرتے تھے۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایک بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا اپنا واقعہ سنانے لگ گیا۔ وہ اس طرح کے پیرا اور میری قوم کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے اس طرح اور اس طرح کہا ہے، اور بات اتنی لمبی کر دی کہ شام کا وقت ہو گیا اور آپ کے آرام کا وقت گزر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلاؤں گا۔ یہ بات کر کے بوڑھا ابلیس چلا گیا۔ آپ مجلس میں گئے تو اس بوڑھے کو دیکھتے رہے، مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں آئے اور اس بوڑھے کو دیکھتے رہے، مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں بیٹھے اور اس بوڑھے کو دیکھتے رہے، مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح بیٹھے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کیا، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ پھر جب عین دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہوا اور آپ آرام کے لیے بستر پر آئے تو اس بوڑھے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے کہا، کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کہ کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا کہ وہ گندے لوگ ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے فیصلے کے لیے مجلس میں بیٹھنا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں۔ جب آپ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر شام کو میرے پاس آنا۔ اس طرح اس دوسرے دن بھی آپ کے آرام کا وقت جاتا رہا۔ پھر آپ شام کو اپنی مجلس میں گئے، لیکن وہ بوڑھا پھر بھی نہ آیا اور آپ اس کا انتظار کرتے رہے۔ اب آپ پر نیند غالب آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا، تاکہ میں آرام کر سکوں، کیونکہ نیند مجھے ستا رہی ہے۔ اور جب آرام کا وقت آیا تو پھر وہ آ گیا۔ دربان نے کہا کہ پیچھے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنا معاملہ ذکر کیا تھا۔ دربان نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کسی کو نہ آنے دینا۔ جب بوڑھا عاجز تنگ آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی سی کھڑکی دیکھی تو وہاں سے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ بیدار ہوئے اور کہا کہ اے دربان، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آئے؟
اس دربان نے کہا جناب یہ میری طرف سے داخل نہیں ہوا، آپ خود ہی اس بات کا جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے۔ تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازے اسی طرح بند ہے جیسے اس نے بند کیا تھا، لیکن آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ اس نے آپ کو کہا کہ ہاں، کہ میں نے آپ کو ہر طرح سے غضبناک کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ تو پس اللہ نے ان کا نام ذوالکفر رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ روایت کئی طریقوں سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس سے ملتی جلتی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔